واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اب اس میں ہماری ذمہ داریاں سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم نے جو ہے ان چیزوں پر صحیح طرح سے عمل نہیں کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی سن لیں۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ یہ بہت سخت وعید ہے، اور یہ سنتا ہوں، یہ حدیثیں پڑھتا ہوں تو میرا دل ایک دم گھبرا جاتا ہے، اور مجھے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ ہماری یہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہم جو ہیں یہ تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قنوتوں میں جو ہے گھنٹوں دعائیں مانگتے ہیں، سب سے بہترین زمین جو ہے مکے کی ہے، سب سے بہترین مسجد مکے میں ہے، حرم شریف میں کھڑے رہ کر 30 دن ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر رو کر جو ہے قنوت پڑھتے ہیں پورے رمضان کے اندر، اور پھر بھی ہمارے جو ہے پچھلے سال سے اس سال کے حالات درست نہیں ہوتے بلکہ زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھتا رہتا ہوں، تو جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ یہ حدیث سنیں، دیکھیں حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، وہ کہتے ہیں اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ضرور بضرور تم یہ ذمہ داری اپنے پہ لوگ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بضرور تم جب برائیاں دیکھو گے تو اس کے بارے میں لوگوں کو روکو گے اور آگاہ کرو گے۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر یہ نہیں کیا تم نے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے تمہارے پر آئے گا، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر اس وقت اللہ کے عذاب کے دوران اگر تم نے دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اگر یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سنن ترمذی میں یہ حدیث نقل کی ہے، انہوں نے کہتے ہیں اب دیکھیں اس میں بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آج ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اس وقت اٹھا کے مانگ رہے ہیں جب اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ یہ عذاب ہی تو ہے کہ غیر مسلمانوں کے ملکوں میں گھس کر ان کو قتل کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو کیا ہو رہا ہے، گھر برباد ہو گئے ہیں، وہ جو اتنے بڑے بڑے ملک جو ہے آباد تھے آج جو ہے وہ کھنڈر بن کے رہ گئے۔ تو یہ اس وقت اگر ایسی صورت میں یہ ہم دعائیں مانگیں تو یہی حدیث اس بات کے مصداق ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آگے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ سمجھا رہے ہیں، سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انا غلام، یہ جو ہے رقاد نام کے ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، فدفعت الى حذیفہ، میں حذیفہ کے پاس مجھے بھیجا گیا، وهو يقول، اور وہ اس وقت یہ کہتے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ان كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيصير منافقا، کہتے ہیں کہ تم لوگ، وہ حذیفہ ابن الیمان اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ نوجوان جو ہے رقاد وہاں پہنچے، ابو رقاد جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جب میں دیکھا میں تو مجھے بھیجا تھا ان کے پاس، میں تو غلام تھا اس وقت، تو کہتے ہیں کہ غلام سے یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نوجوان بچہ تھا وہاں پر، تو میں جب گیا ہوں تو میں نے یہ سنا، کہتے ہیں حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ لوگوں تم لوگ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی بکواسیں کر رہے ہو، جس طرح تمہارا جو زبان تمہاری جس طرح کی ہے آپس میں گفتگو کی، اگر یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی تو ہم لوگ کہتے تھے یہ آدمی منافق ہے، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی باتیں کرے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمُ الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ 4 مرات، لیکن افسوس کی بات ہے
کہ میں تم لوگوں کے ساتھ آج بیٹھا ہوں، تو ایسے ہی الفاظ جو اس زمانے میں اگر بولے جاتے تو منافق سمجھے جاتے تھے، لیکن میں دیکھتا ہوں ایک ہی مجلس میں بار بار 2 3 4 بار تمہارے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ لَا يُسْحِتَنَّكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم۔ اللہ اکبر۔ فلا يستجاب لكم، کہتے ہیں کہ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوف، تم ضرور بضرور تمہارا یہ یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو لے لو سیریس ہو کے، اب نفاق کو چھوڑو، یہ مستی مذاقیں چھوڑو، اور لوگوں کو اچھے پیغام کے لیے جو ہے دعوت و تبلیغ کرو، حکم دو ان کو کہ وہ جو ہے نیک کام کریں۔ وَلَا تَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور تم جو ہے لوگ اگر برائیاں کرتے تمہیں نظر آتا تو ان کو روکو، ان کو ڈراؤ۔ وَلَا تَحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ، اور ان کو ترغیب دو اچھے کاموں کی، بھلائیوں کی۔ اگر اس طرح تم نے نہیں کیا، أَوْ لَا يُسْحِتَنَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ، تو پھر ایسا اگر نہیں کرو گے تو پھر جب اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب تم سب کو ایک ساتھ لے لے گا۔ أَوْ لَا يُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اگر پھر بھی یہ جو اگر اللہ نے عذاب نہیں بھیجا تو تمہارے جو حاکم تمہارے سر پر راج کریں گے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا بادشاہ ہو، چاہے وہ تمہارا منسٹر ہو، لیکن تمہارے اوپر وہ آئیں گے، مسلط کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں تمہارے درمیان میں سب سے برے لوگ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارے لیڈر تم کو برے لیڈر تمہیں ملیں گے، اور اس وقت اگر تم یہ سوچ کر کہ چلو یہ برے لیڈر ہیں، اللہ ان سے جان چھڑائے، اور تم میں سے جو نیک لوگ بھی اگر دعائیں مانگیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم يدعو خياركم، جب تمہارے نیک لوگ بھی جب اللہ تعالیٰ کو اس صورت میں پکاریں گے کہ جب تمہارے حاکم، تمہارے لیڈر، تمہارے پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، تمہارے بادشاہ برے جو ہوں گے، ان کے لیے جب تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تمہارے نیک لوگ دعائیں، یعنی نیک لوگ یا تو گھروں میں مانگیں گے یا مسجدوں میں مانگیں گے، تو وہ لوگ اگر دعائیں مانگیں گے تو اس وقت بھی فلا یستجاب لکم، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یستجاب لکم تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ منافقین جو ہے بہت زیادہ بکواس کیا کرتے تھے، اور یہ جو ہے منافقین کی صفت مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بات کرے تو صحیح کرے، نہیں تو چپ رہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کی، صحیح مخلص لوگوں کی یہ ذمہ داریاں کہ وہ برائیوں کا، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے لوگوں کو روکے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ برائی کا عذاب ضرور آئے گا۔ اگر پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر برائیوں کا عذاب اللہ اس وقت اگر نہیں دیتا ہے تو حاکموں کو، برے لوگوں کو ان کے اوپر جو ہے حکمران بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں کرے گا اگر انہوں نے اپنی یہ ذمہ داریاں جو ہے پوری نہیں کی، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کے دوران پھر مدد مانگیں گے تو ان کو مدد نہیں ملے گی۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک آخری بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں نے یہ باتیں کیوں بتائی میرے بھائیوں بہنوں، دیکھیں مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں حالات کیا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نے پیدا کیے ہیں۔ ہمارے حاکموں کو دیکھیں، ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، ہمارے پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ اور بادشاہوں کو دیکھیں، تو یہ ہماری طرف اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اسی طرح دیکھیں حالات غیر مسلمان جو ہیں، کوئی بم مار رہا ہے، کوئی کیمیکل بم مار رہا ہے، کوئی عذاب ہو رہے، کوئی زلزلے، طوفان، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس صورت میں ابھی ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو برائیاں جب شروع ہوئی ہیں یا برائیاں ہو رہی تھیں اس وقت ہم نے جو ہے یہ قدم نہیں اٹھایا۔
تو یہ ہم سے کیا تعلق رکھتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم نے بھی بم اپنے پر باندھ کے چلو جا کے اپنے آپ کو اڑا دیں، یہ بیوقوفی ہے. میرے بھائیوں بہنوں، ہم ابھی یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشرق کے اندر آگ لگی ہے تو ہم مغرب میں بیٹھیں تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، اگر آگ لگ چکی ہے اور یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، یہ بھی سن لیں آپ لوگ، تو یہ پھیلے گی. اس طرح کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرے بازو میں ایک گھر ہے، اس طرف دائیں طرف، ایک گھر بائیں طرف ہے، اور دونوں گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. تو میں بڑا خوش ہوں کہ سوچ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، میرے گھر میں تو آگ تو نہیں لگی ہے، بازو میں ہے، وہ بجھ جائے گی، کچھ بھی ہوگا. لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ تو بیچ میں ہے، آگ ادھر بھی ہے، آگ ادھر بھی ہے. اگر تو نے ان دونوں آگوں کو بجھانے کی کوشش نہیں کی اور تو تماشا دیکھے گا تو کل ایسا بھی ہوگا کہ تیرے ساتھ بھی یہ ہوگا اور تو بیچ میں ہے. یعنی تجھے یقینی تجھے جلنا ہے اگر تو نے ان آگوں کو نہیں بجھایا. اس کی مثال میں آپ کو ایک حدیث سے دینا چاہتا ہوں. یہ حدیث بہت بڑی ہے لیکن میں عربی پڑھ کے پھر اس کو مختصر سا سوال تفسیر بتا دوں گا. یہ حدیث جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے، بخاری، مسلم اور بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم علاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على يديهم نجو جميعا. بڑے پیارے الفاظ ہیں، بہت اچھی چیز ہے اس کے اندر، بہت بڑی سمجھداری کی بات ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جو شخص اسلام پر، اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور ایسی شکلوں میں وہ پریشان ہوتا ہے جہاں پر اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک کشتی ہے، کشتی میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک پہلے منزل پر، دوسرے منزل پر اور ایک نیچے کی منزل میں. تو جو نیچے والے ہیں وہ اکثر ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پہلی منزل دوسری منزل کو طے کر کے اس سے گزر کے پھر پانی لاتے تھے. تو سوچتے ہیں کہ یار ہم کیوں تکلیف دیں انہیں، یہ 2 لوگوں کا کیا قصور ہے، ہم تو پانی کے اندر ہی ہیں، تو کیوں نہ ہم نیچے سے ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیں اور اس سوراخ سے پانی لے لیں گے تو اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی. اور جب یہ حرکت کرنے لگے تو پہلی منزل والے دوسری منزل والوں نے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں، پوچھا تو کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، ہم آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے اس لیے ہم اپنا یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اوپر والوں نے اس چیز کو درگزر کر دیا، انہوں نے خیال نہیں کیا اس کا. انہوں نے سوچا کہ چلو کچھ بھی نیت اچھی ہے ان کی، ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتے، تو وہ چپ رہے. اب برائی ہوئی اور وہ غلط ہوا ہے، اور سمجھداری یہ تھی کہ ان کو روک دینا تھا کہ بھائی تم یہ کر رہے ہو، تم تو ابھی تو تم ہمیں لانا لے جانا پھر بھی ہم بچ گئے ہیں، ہمارے پاس سے گزرتے تو پھر بھی بچ جائیں گے، لیکن یہ جو کرو گے تو اس میں ہم سب ڈوب جائیں گے، کوئی بھی بچے گا نہیں. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو میرے بھائیو بہنوں، ابھی ہم لوگوں کی استطاعت نہیں ہے، لیکن سب سے کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم برائیوں سے تو بچ سکتے ہیں، برائیوں سے نفرت تو کر سکتے ہیں، برائیوں کو روک تو سکتے ہیں. کس کے ساتھ؟ شوہر اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو سمجھا سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا سکتا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کو سمجھا سکتا ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. اس طرح جو ہے ہم ارد گرد میں اٹھنے بیٹھنے والے جو ہمارے قریب لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ علیق سلیق کرتے ہیں، ان سب کو ہم سمجھا سکتے ہیں. تو کم سے کم الحمدللہ اگر اللہ کا عذاب آیا بھی تو اللہ ہمیں اس وقت ان عذاب میں اگر ہم پڑ بھی گئے، چلے بھی گئے، تو ہم مجرم کی طرح نہیں جائیں گے، ظالم کی طرح نہیں جائیں گے، اللہ کی ناراضگی لے کے نہیں جائیں گے، اللہ کی جو ہے لعنت لے کے نہیں جائیں گے، اللہ کی ناراضگی اور جو ہے غصے کو لے کے، غضب کو لے کے نہیں جائیں گے. ہم اگر گناہ گاروں کے ساتھ اگر ہم نے ہماری ذمہ داری پوری کر لی تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ کے پاس ہم جو ہے اس کی مغفرت اور رحمت کے مستحق رہیں گے اور بچیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائیو بہنوں، ہو سکتا ہے کافی لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن سچ ایسی چیز ہے جس کو بولنا چاہیے. مجھے آپ سے محبت ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے
اور اصلاح کریں گے، اور جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ارد گرد قریب لوگ، سب کو اس طرح انشاءاللہ پھیلائیں گے، پہنچائیں گے۔ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا انشاءاللہ، اور فیس بک پہ بھی ڈالوں گا۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ اس کو جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، کیونکہ آگ لگ چکی ہے، بجھانے کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اپنے ارد گرد کی آگ کو بجھا لیا تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ ورنہ ایمان کے ساتھ ساتھ اگر یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہم نے نہیں، یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ ہی ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ میری اتنی طاقت ہے۔ آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیں، بھائی بہنوں کو بتائیں، یاروں دوستوں کو پاس کریں۔ آج تو بڑا آسان مسئلہ ہو گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.